اچھا اب دیکھیے انبیاء کرام آپ دیکھتی ہیں کہ کتنی عظیم خصوصیات ان کے اندر ہوتی ہیں، بے انتہا سچے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، بے تحاشا علم ان کے پاس ہوتا ہے، کون سی ایسی خصوصیت اور فضیلت نہیں ہوتی ان کے پاس کہ جو کہ ہونی چاہیے، تمام فضائل کا مرقع ہوتے ہیں. لیکن جب قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے، اب کسی بھی نبی کی خصوصیات بتانے کے لیے اس کی اتنی ساری ہزاروں لاکھوں خصوصیات میں سے کس کو ہائی لائٹ قرآن کرتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ نے اپنی پیدائش کے بعد جو کلام کیا تھا تو اس میں خود اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اب اتنے سارا اب دیکھا جائے تو زہد و تقوی حضرت عیسیٰ کا کس قدر زیادہ تھا، انہیں یہ والا اپنی تعارف کرانا چاہیے تھا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا اور میں جو ہوں کوڑی کو شفا دوں گا، اور اتنی ساری اور ہائی لائٹ کرنے والی چیزیں تھیں. کیا تعارف کرا رہے ہیں؟ وہ برم بے والدتی، اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا. حضرت عیسیٰ کہہ اتنی ساری خصوصیات میں سے ہائی لائٹ کس کو کر رہے ہیں؟ اپنی ماں کی فرما برداری یا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کو. اور ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، ابھی فرما برداری کا آغاز تو بہت بعد میں چل کے ہوگا. کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن تعارف کیا ہے؟ وہ برم بے والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور یعنی اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکوکار بنایا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا بنایا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا ہے، مجھے ظالم نہیں بنایا اور مجھے بدنصیب نہیں بنایا ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ جو اپنی والدین کا حقوق ادا نہیں کرتا ہے وہ ظالم بھی ہوتا ہے اور وہ بدنصیب بھی ہو جاتا ہے. یعنی کہا ہے کہ مجھے ان کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا ہے. تو اب دیکھیے حضرت عیسیٰ کے لحاظ سے آپ نے یہ چیز دیکھی. اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے قرآن نے ان کی پیدائش کا بھی اس لحاظ سے، حضرت زکریا کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی. اور ایک اور بڑی خصوصیت ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے صرف چند دنوں کے اندر ہی آگے پیچھے ان حضرت یحییٰ کی بھی ولادت ہوئی ہے. بہرحال یہ مسجد اموی جو دمشق جاتے ہیں عراق اپنا شام زیارات کے لیے، تو وہاں پر مسجد اموی کے اندر یہ ایک زیارت گاہ بھی ہے کہ جہاں کے متعلق کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت یحییٰ کا سر دفن ہے، کیونکہ بہرحال ایک فاحشہ کے کہنے پر بادشاہ نے ان کو قتل کروایا تھا اور ان کا سر تن سے جدا کیا تھا. اس نے کہا تھا میں اس وقت تم سے شادی کروں گی کہ جب یحییٰ کا سر چاہیے مجھے. تو بہرحال حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا تھا. اور کچھ کہتے ہیں کہ دمشقی میں زبدانی محلے کی مسجد ہے، وہاں پر ان کا سر دفن ہے. کچھ کہتے ہیں یہاں پر دھڑ دفن ہے، کچھ کہتے ہیں سر دفن ہے. اس طرح سے ان دونوں جگہوں کے اوپر بہرحال، لیکن اکثر علماء اس کو یہاں پر سر اغدا سے حضرت یحییٰ دفن ہے. اچھا جب ان کا بھی تعارف قرآن نے کرایا تو کیا کرایا؟ وہ برم بے والدہ، حضرت یحییٰ یعنی ہائی لائٹ کس کو کیا کہ حضرت یحییٰ اپنے والدین کے حق کو ادا کرنے والے تھے، ان کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ جبار اور نافرمان نہیں تھے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو والدین کے حق کو ادا نہیں کرتا وہ جبار اور ظالم بھی ہو جاتا ہے، عاصی اور گناہگار بھی ہو جاتا ہے، اور وہ شقی اور بدنصیب بھی ہو جاتا ہے. اب دیکھیں حضرت یحییٰ کی کتنی کوالٹیز تھیں. زہد حضرت یحییٰ بہت مشہور ہے، ہر وقت خوف خدا میں روتے رہتے تھے، بچپن ہی سے خوف خدا میں روتے رہتے تھے، اور کتنی حکایات ان کی سلسلے میں اور واقعات موجود ہیں روایات میں. لیکن کیا ہائی لائٹ کس کو کیا گیا؟ وہ برم بے والدہ، وہ اپنے والدین کے حق کو ادا کرنے والے تھے. ایک نبی کی بہرحال آپ دیکھیں کیا چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ دیکھیں، یہ جو ہجر اسماعیل ہے، گول دیوار، اس کے نیچے کہیں حضرت اسماعیل بھی دفن ہے، حضرت ہاجرہ بھی دفن ہے، حضرت اسماعیل کی بیٹیاں بھی یہیں دفن ہیں. خانہ کعبہ کی صحنی میں ہجر اسماعیل، اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے. حضرت اسماعیل جب بھی خانہ کعبہ میں گزرتے تھے اور مقام ابراہیم کے پاس سے جاتے تھے، اپنے والد حضرت ابراہیم سے اس قدر شدید محبت کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ جب بھی یہاں سے گزرتے تھے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں. اس جو سنہری رنگ کا شوکیس رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، جس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے عمرے اور حج میں، اس میں یہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں.
وہ جب اس وقت تو خیر اس کے اوپر شوکیس نہیں رکھا ہوا تھا، بس وہ پتھر تھا اور کھلا ہوا تھا یہ. تو حضرت اسماعیل جب بھی کبھی وہاں سے گزرتے تھے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں سے گزریں اور اپنے باپ کے ان قدموں کے نشانات کو بوسہ نہ دیتے ہوئے جائیں. یعنی بہت خصوصیت کے ساتھ، یعنی انبیاء کی جو خصوصیات ہیں اس کے اندر اپنے والدین کا حد درجے احترام کرنا اور ان کے آثار کا بھی اس قدر احترام کرنا، یہ انبیاء کی سیرت میں اس لحاظ سے ملتا ہے.